ہو یہودی فتنگر وہ روح مصدق کا بروس، ہر قبا ہونے کو ہے جس کے جنوں سے تار تار، زاغ و دستی ہو رہا ہے ہم سرے شاہین و چرم، کتنی سرعت سے بدلتا ہے مزاج روزگار۔ اب یہ جو کوے ہیں اور چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں، یہ زاغ جو ہے یہ تو اب شاہین کے اور ان کے برابر ہو گیا۔ کتنی سرعت سے بدلتا ہے مزاج روزگار، چھا گئی آشفتہ ہو کر وسعت افلاک پر، جس کو نادان سے ہم سمجھے تھے ایک مشت غبار۔ ہم تو سمجھے تھے کہ معمولی سا ایک انقلاب ہے جو روس میں برپا ہوا ہے، لیکن یہ کہ یہ تو بڑھتا چلا جا رہا ہے، طوفان آ رہا ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ پچھلی صدی کے تقریباً وسط میں امریکہ کانپ رہا تھا روس سے، یو ایس ایس آر سے، کیونکہ خلا میں وہ پہلے جا چکا تھا، وہ سبقت کر چکا تھا اور اس کا سیلاب روک رہے تھے۔ یہ پورا کا پورا مشرقی یورپ وہاں سے جا چکا تھا۔ اس وقت تک ظاہر بات ہے کہ اس کا جو بھی مرعوب کن انداز تھا، اس کو یہ سب کہہ رہے ہیں کہ چھا گئی آشفتہ ہو کر وسعت افلاک پر، جس کو نادانی سے ہم سمجھے تھے ایک مشت غبار۔ فتنہ فردا کی ہیبت کا یہ عالم ہے کہ آج کانپتے ہیں کوہسار و مرزدار و جوئے بار۔ میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے جس جہاں کا ہے فقط تیری سیادت پر مدار۔ اب ابلیس صاحب آتے ہیں، یہ ہے ان کا جو کنکلوڈنگ خطاب ہے، اور اصل میں پیغام اس میں ہے علامہ اقبال کا، جو وہ اصل میں یہاں ابلیس کی زبان سے یا اس کے ذریعے سے یا اس کی وساطت سے امت کو دے رہے ہیں۔ پہلے وہی لافظنی ہے اس کی، ہے میرے دستے تصرف میں جہان رنگ و بو، کیا زمین کیا محروماں کیا آسمان نوبتو، دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا غرب و شرق۔ میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا لہو، اقوام یورپ کا لہو گرم ہو چکا تھا ایک مرتبہ حضرت کی زندگی میں علامہ اقبال کی، اب جنگ عظیم اول، اور اس کے بعد نمبر 2 ہونے کو تیار کھڑی تھی، اور اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا لہو تو دیکھ لیں گے تماشا کیا ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ دونوں ان جنگوں میں 6 کروڑ سے زائد انسان قتل ہوئے۔ یہ اتنا بڑا فساد دنیا میں آیا ہے، کیا امامان سیاست کیا کلیسا کے شیوخ، سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہوں۔ یہ سب سیاستدان بھی ہے اور جو بھی کلیسا کے شیوخ ہیں، میری ایک ہوں جو ہے وہی ان کو دیوانہ بنا دے گی، اور یہ میرے گرد جمع ہو جائیں گے اور میرے نظام کو چلائیں گے۔ دست فطرت نے کی، اب یہ اصل میں مارکس کا جواب ہے، مارکس کا یا مصدق کا جو بھی کہیں۔ دست فطرت نے کیا ہے جن غریبانوں کو چاک، مصدقی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو۔ فطرت نے انسانوں کو برابر نہیں بنایا، کسی کی شکل اور ہے کسی کی اور ہے، کسی کا رنگ گورا ہے کسی کا جو ہے وہ سیاہ ہے، کوئی زیادہ ذہین ہے کوئی کم ذہین ہے، کوئی زیادہ اچھی صحت لے کر دنیا میں آ رہا ہے، کوئی پیدائشی طور پر جو ہے وہ کمزور صحت لے کر آ رہا ہے۔ یہ دست فطرت ہے، یہاں پہ تو بھونی ہے، یہاں تو اختلاف ہے، وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ قرآن کہتا ہے کہ وہاں یہ تو لا یزالون مختلفین، اختلاف تو ہوگا۔ تو یہ کوئی ایک آرٹیفیشل طریقہ جو ہے انسانوں کو برابر کر دینے کا، یہ کوئی ہونے والی بات نہیں ہے۔ دست فطرت نے کیا ہے جن غریبانوں کو چاک، مصدقی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو، کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد، یہ پریشان روزگار آشفتہ مغز آشفتہ ہوں۔ یہ ہے وہ بات جس کی بنا پر میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت علامہ سیر تھے بہت بڑے، مستقبل کو دیکھ رہے تھے کہ کدھر جا رہا ہے معاملہ، کہ اشتراکیوں سے کوئی اندیشہ نہیں، قتل کوئی اندیشہ نہیں، یہ لوگ تو ختم ہو جائیں گے، بہت جلد ختم ہو جائیں گے۔ میں آپ سے یہ بھی عرض کر دوں کہ 1950 میں ٹوائنبی نے کہہ دیا تھا، میں حیران ہوا پڑھ کر، حال ہی میں ایک کتاب آئی ہے امریکہ میں چھپی ہے، کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین، جان پرکنز کی کتاب، اس نے حوالے دیے ہیں۔ 1950 میں کہہ دیا تھا ٹوائنبی نے، دی وار ان دی 21st century will not be between capitalism and communism, it will be between Christians and Muslims۔ یہ کروسیڈ جو شروع ہوا ہے، یہ جو افغانستان پر حملے کے ساتھ کروسیڈ شروع ہوا ہے، در حقیقت یہ ہے کہ جس کو ٹوائنبی نے کہا ہے کہ کیپٹلزم، تو اس نے کہا کمیونزم ول ناٹ بی ایبل ٹو سسٹین، یہ سسٹین نہیں کر سکے گا۔ اصل جو جنگ ہونی ہے وہ 21ویں صدی میں، جو بڑی تنی ہوئی ہے، بہت قریب ہے، زیادہ دور نہیں ہے، جسے حدیث میں الملحمۃ العظمیٰ کہا گیا ہے، عظیم ترین جنگ، جس کو بائبل کا جو آخری باب ہے اس کے اندر ریولیشنز آف جان، ان کو اس کے اندر کہا گیا آرمگیڈون، بہت بڑی جنگ ہوگی، اے ویری بگ وار، یہ آپ کو ڈکشنری میں لکھا ملے گا آرمگیڈون کی جگہ، اے ویری بگ وار which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world۔ تو فرماتے ہیں
کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوجہ گرد، یہ پریشاں روزگار آشفتہ مغز آشفتہ ہو، ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ یہاں جو ہے چند اشعار میں جو آگے آ رہے ہیں، علامہ اقبال نے اپنے پیغام کو، اپنے تجزیے کو، اپنے نظام کو جس یعنی یوں سمجھیے کہ دریا کو کوزے میں بند کرنے کی صورت میں بیان کیا ہے، یہاں کہا ہے کہ مجھے خطرہ ہے تو امت مسلمہ سے، اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آبرو۔ اب دیکھیے اس کو، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ انگارہ دہکتا ہوا ہو وہ سرخ نظر آتا ہے، خاکستر آ جائے، راکھ آ جائے اوپر تو کیا ہوگا؟ وہ انگارہ تو نظر نہیں آ رہا۔ تو وہ اصل میں یہ کہہ رہا ہے ابلیس کہ میں دیکھ رہا ہوں یہ امت سوئی ہوئی ہے، یہ زمین پر بچھی ہوئی ہے، کولونیل پاور جنہیں اپنے پاؤں تلے روند رہی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے اندر ایک آرزو ہے، اس میں ایک شعلہ ہے، اس میں شعلہ عشق محمدی کا بھی ہے، اس میں شعلہ توحید کا بھی ہے، اس میں شعلہ اس آرزو کا بھی ہے کہ پوری دنیا پر اللہ کے دین کو قائم کرے، غالب کرے، جس کے لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہ آرزو دبی ہوئی ہے، اس وقت چھپی ہوئی ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ اب اس میں دو اعتبارات سے بات کر رہے ہیں، ایک ہے انفرادی سطح پر، ایک ہے اجتماعی سطح پر۔ انفرادی سطح پر فرماتے ہیں خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو۔ آج بھی متقی انسان، پرہیزگار انسان اور وہ لوگ کہ جو نہایت دیندار ہیں، شب زندہ دار ہیں، آج ابھی افراد کے اندر کمی نہیں ہے، موجود ہے، بہت موجود ہے، جو کہ صبح جو ہے وہ روتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جناب میں، کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو۔ انفرادی سطح پر آج بھی ہے اور بہت ہے، کم نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے آج بھی اگر 30-30 لاکھ آدمی جا رہے ہیں حج کے لیے اور 30-30 لاکھ آدمی جو ہے وہ رمضان میں عمرے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، وہ ظاہر بات ہے کہ وہ ہے تو صحیح کچھ نہ کچھ۔ اس کے بعد کہتے ہیں خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو، جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، مصداقیت فتنہ فردا نہیں اسلام ہے۔